اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش گریٹر اسرائیل پارٹ 6۔ آج ہم اس سلسلے کا چھٹا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خوابیدہ مسلمان، اقلیت ظالم، اکثریت مظلوم۔ یہ حدیث پاک سنہ ابو داؤد میں ہے اور اس کے راوی حضرت ثوبان رضی تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، قریب ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر چڑھ آئیں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح پیالے کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ایک صحابی رضی تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس زمانے میں ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس وقت بہت کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر پھیلے ہوئے کوڑ کباڑ کی طرح ہوگی۔ باری تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ جس پر ایک صحابی رضی تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہے۔ جی ہاں، کوڑ کباڑ، دنیا سے محبت اور موت سے کراہت، اور واقعی تمام قومیں ہم پر چڑھ آئی ہیں جیسے ہم بکریوں کا ریوڑ ہیں، جدھر جی چاہے ہمیں ہانک لیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ 14ویں صدی کے قبل کی ہے اور غالباً آج ہی کے لیے کہی گئی ہے، کیونکہ آج یہ ہر بحرف ہم پر صادق آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر دور اور ہر زمانے کے حالات کا پوری طرح علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ تھے کہ کب کیا ہونے والا ہے، بلکہ ایک بار تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو آنے والے وقتوں کے مکمل حالات سے آگاہ بھی فرمایا تھا۔ یہاں ہم بات صرف آج کی کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی مجموعی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، جس میں 2 مذاہب اکثریتیں ہیں، یہ دونوں اسلام اور عیسائیت ہیں۔ چند سالوں پہلے تک عیسائیت دنیا کا غالب ترین مذہب تھا، مگر آج صورتحال یہ نہیں ہے۔ اسلام اگر غالب نہیں ہے تو عیسائیت سے کم بھی نہیں ہے۔ اگرچہ سروے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اب عیسائیوں سے بڑھ چکی ہے، لیکن ان سروے رپورٹوں کے برعکس ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت دونوں برابر ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آنے والے سالوں میں مسلمان غالب اکثریت ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ شرح پیدائش اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کی بڑی تعداد میں تبلیغ مذہب کی بنا پر مسلمان تیزی سے آگے جا رہے ہیں، جبکہ کم شرح پیدائش کی وجہ سے دیگر تمام مذاہب کی تعداد کئی برسوں سے بڑھ نہیں سکی اور بعض صورتوں میں تو کم ہوئی ہے، کیونکہ ان کے مذہب سے بیزاری اور اسلام سے محبت کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں تک شرح پیدائش کا معاملہ ہے، مسلمانوں میں یہ اضافہ 1.84% سالانہ اور عیسائیوں میں 1.13% ہے، جبکہ چند سال قبل تک عیسائی 2 ارب سے زیادہ تھے۔ اب ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب بھی نہیں تھی، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ 2014 کے جائزوں کے مطابق خصوصاً مغرب اور امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے۔ ایک تنظیم نے مذہب کی آبادی کے اعتبار سے جو شرح دی ہے، اس کے مطابق 2014 میں مسلمان 29%، عیسائی 28%، ہندو 13.8% اور بدھ مت 6.77% تھے۔ یہودی ان سے سب سے کم یعنی کہ صرف 5.22% ہیں۔ اس کے علاوہ لادین افراد کی تعداد 1 ارب کے قریب ہے، جبکہ چینی مذہب 394 ملین اور افریقی مذاہب 100 ملین میں ہیں۔ ہندو کی تعداد 1 ارب سے بھی کم یعنی کہ 90 کروڑ ہے، سکھ 2.25 کروڑ سے کچھ زیادہ ہیں۔ ان دونوں مذاہب کی غالب تعداد کا مسکن بھارت ہے۔ اس ملک سے باہر ہندو اور سکھ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یہودی نے ساری دنیا میں فتور مچا رکھا ہے، خصوصاً عالم اسلام ان کے نشانے پر ہے۔ حالانکہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ یہودیوں کو مسلمان بہت کم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی دور تک چلے جائیں تو بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک یہودیوں کا قتل عام عیسائیوں اور دیگر کے ہاتھوں میں ہوا، مگر انہوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھ لیا ہے۔ یہ درست بھی ہے کہ ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں کے سروے عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں۔ اگر ہمارے نزدیک یہ صورتحال نہیں ہے، غلط یا درست، ان جائزوں کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 29 اور عیسائیوں کی 28% ہے، لیکن سروے کرنے والیوں نے قادیانیوں کو بھی مسلمانوں کا حصہ ظاہر کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک مسلم آبادی میں یہ 1% ہیں۔ یہ کتنے فیصد بھی ہوں، مسلم آبادی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ساری اسلامی دنیا اس امر کو تسلیم کرتی ہے، اگر نہیں کرتا تو مغرب نہیں کرتا، کیونکہ یہ بیج اسی کا بویا ہوا ہے۔ انہیں پروان چڑھانے کے پس پردہ اسی کے عزام ہے اور انہی عزائم سے ساری دنیا آگاہ ہے۔
یہ مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش تھی جسے اہل اسلام نے کامیاب نہیں ہونے دیا، لہٰذا انہیں مسلمانوں کی صفوں میں سے خارج کر کے ہی مسلمانوں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس نام نہاد 1% کے اخراج کے بعد مسلمان بھی 28% ہی رہ جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ محمد عربی کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے کرتوتوں کے سبب یہ ذلت و خواری ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ آج ہم سب اپنے دامن کی جانب دیکھیں تو شاید ہی کہیں اجلا پن نظر آئے گا، ورنہ ہر دامن پر داغ ضرور ہوں گے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ ذلت کی یہ مہریں ہم نے اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رہنما ہی نہیں، ہم سب اپنے اپنے مفادات کے سوداگر بن چکے ہیں۔ ماضی قریب اور حال ہی کو دیکھ لیں۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ہماری نئی نسل اس سے آگاہ ہی نہیں ہے، جبکہ پرانی نسل اسے تاک نساں میں رکھے بیٹھی ہے۔ افغانستان کو تہس نہس کر دیا گیا، بلکہ ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کی کوششیں کی گئیں اور ہو رہی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام معمولی کی بات ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کسی کی عزت اور جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ عراق کو دوبارہ تخت تاراج کیا گیا ہے۔ عراقیوں کو مصیبت کے دن ابھی کٹے نہیں ہیں۔ لیبیا کو مسلط کر رکھ دیا گیا ہے۔ شام کی خانہ جنگی کو مسلسل ہوا دی جا رہی ہے۔ مصر میں ایک اور قسم کا فساد برپا ہے۔ بوسنیا اور چیچنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ میانمار کے مسلمان نقش فریادی ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں مسلمان ظلم نہیں سہ رہے، لیکن ظالم کے سامنے سے نہ سپر نہ ہونے والے تو خود ظالموں کی صف میں ہی ہوگا۔ پھر ہمارا اصل موضوع اسرائیل منہ زور ہے، اسے کوئی لگام ڈالنے کا خطرہ مول نہیں لے رہا۔ اس نے پورے خطے میں افراتفری مچا رکھی ہے۔ معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانا معمول بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی پریشانی میں پڑے۔ 1.25 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد ہی کتنی ہے؟ صرف 1.5 کروڑ، جس میں مرد و زن سب شامل ہیں۔ ہندوؤں کی کل آبادی کتنی ہے؟ صرف 90 کروڑ۔ بدھوں کی گنتی کیا ہے؟ صرف 37.5 کروڑ، وہ بھی سارے کے سارے میانمار میں نہیں ہیں، بہت معمولی سی تعداد میں وہاں ہے ان کی۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہم مظلوم ہیں۔ ظالم کی گنتی تو بہت مختصر ہے، ہم خدا کے حضور کیا جواب دیں گے؟ وہاں ہم کوئی فریاد کر سکیں گے؟ ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ بقول سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم نے اپنی تلواروں کو مخصوص لوہے کا ایک ٹکڑا بنا دیا ہے۔ دوبارہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی گنتی کی جانب آتے ہیں کہ مسلمان مسلسل اکثریت جبکہ نصرانی اقلیت میں جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کوئی مسلسل عمل نہیں ہے۔ عیسائی یا نصرانی آج اقلیت میں ہیں تو کل وہ اکثریت بھی بن سکتے ہیں۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک موجود ہے، مناسب ہوگا اسے بھی بیان کر دیں۔ مسلم کی کتاب الفتین کے مطابق حضرت مسعودہ قریشی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک نصاری عیسائی تمام لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہی کہتا ہے تو ان میں 4 خصلیتیں ہوں گی۔ وہ آزمائش کے وقت لوگوں میں سب سے بردبار ہوں گے، اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جلدی اس کا ازالہ کرنے والے ہوں گے، اور بھاگنے کے بعد سب سے پہلے حملہ کرنے والے ہوں گے، اور لوگوں میں سے مسکین، یتیم اور کمزوروں کے لیے بہترین ہوں گے۔ اور 5ویں خصلیت نہایت عمدہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ ایک حدیث پاک دی گئی ہے جس میں مسلمانوں اور رومیوں عیسائیوں میں خوفناک جنگ کی خبر ہے۔ اس جنگ میں شریک 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو افضل شہداء ہوں گے، 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور رومیوں کی اکثرت کے باوجود 1/3 فتح حاصل کر کے آئیں گے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں آخری دن چوتھے دن کی لڑائی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ باقی اہل اسلام ان پر حملہ کر دیں گے اور ایسی لڑائی ہوگی کہ کوئی نہ دیکھے گا، یا کہا کہ ایسی ہوگی نہ دیکھی ہوگی، یہاں تک کہ پرندہ بھی ان کے پہلوؤں کے پاس سے گزریں گے تو آگے نہ بڑھ سکیں گے، یہاں تک کہ مردہ ہو کر گر پڑیں گے، اور ایک باپ کی اولاد کو شمار کیا جائے گا تو وہ 100 میں کی ہوگی، اور ان میں سے کوئی ایک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اپنی جگہ ہم ایک حدیث پاک کا ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی بھی مسلمان اس کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔
بزرگان دین کا بھی کہنا ہے کہ جب تک روح زمین پر اللہ کا ایک بھی جان نام لیوا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ مسلم میں حضرت یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود سخیر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کی، یہ حدیث کیسے ہے کہ جب آپ رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ کسی کی کبھی کوئی حدیث روایت نہیں کروں گا۔ میں نے تو یہ کہا کہ عنقریب تھوڑی ہی مدت بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے جو گھر کو جلا دے گا، اور جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا۔ پھر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں چالیں ٹھہرائے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کے مشابہ ہوں گے، تو وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال اسی طرح گزاریں گے، کسی بھی دو افراد کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا، یہاں تک ان میں سے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہوگا تو وہ اس تک پہنچ کر اس کی روح قبض کر کے ہی چھوڑے گی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز اور بے عقل درندوں صفت ہوں گے۔ وہ کسی نیکی کو نہ پہچانیں گے اور نہ کسی برائی کو برائی تصور کریں گے۔ ان کے پاس شیطان کسی بھیس میں آئے گا تو وہ کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے؟ تو وہ کہیں گے کیا تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ اسی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان کا رزق اچھا ہوگا اور ان کی زندگی عیش و آرام کی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکانے لگے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، اور جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ بھیجے گا یا اللہ شبنم کی طرح بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے۔ پھر سور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر دیکھتے ہوں گے کہ پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ اور ان کو کھڑا کرو۔ ان سے سوال کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا دوزخ کے لیے ایک جماعت نکالو، تو پھر کہا جائے گا کتنے لوگوں کی جماعت؟ تو پھر کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ تو قیامت کے وقت مسلمان اور مشرکوں کی یہ صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو روز قیامت اور اس کے بعد کی سختیاں برداشت نہ کرنی پڑے، آمین۔ کہاں کہاں اور کتنا کوڑ کباڑ۔ گزشتہ باب کے ابتدا میں ایک حدیث پاک دی گئی ہے۔ اس حدیث میں ایک وقت کے مسلمانوں کی تعداد میں کثر مثل سیلاب کے اوپر کوڑ کباڑ قرار دیا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج ہی کا دور ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جتنی کثیر تعداد آج موجود ہے پہلے کبھی نہیں تھی، مگر یہ کثیر تعداد دوسروں کے دست نگر اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے مارے پھر رہی ہے۔ پہلے ایسی صورتحال کبھی نہیں تھی۔ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں کوئی اور مذہب عملی طور پر ہماری ہمسری نہیں کرتا۔ 49 ممالک میں سے ہم اکثریت میں ہیں، بعض جگہ تو تقریباً 100% ہیں۔ بر اعظم افریقہ میں سب سے زیادہ اور ایشیا میں بڑی تعداد میں ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ارکان کی تعداد 59 ہے۔ 5 ممالک کو مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ کئی تنظیمیں بھی یہی اسٹیٹس رکھتی ہیں۔ بہت سے ممالک نے رکنیت کی درخواست دے رکھی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود ہماری حیثیت کوڑ کباڑ کی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے پہلے مختلف بر اعظموں میں مجموعی آبادی اور ان میں مسلمانوں کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو 2014 میں یہ اس طرح تھی۔ بر اعظم افریقہ کل آبادی 1096.6 ملین، مسلم آبادی 581.58 ملین اور تناسب تھا 53.4% مسلمانوں کے۔ ایشیا میں کل آبادی 4319.96 ملین اور مسلم آبادی 1399.5 ملین اور 32.16% مسلمانوں کی تعداد تھی۔ یورپ 739.31 ملین کل آبادی اور مسلم آبادی 56.18 ملین اور 7.6% بنتی ہے۔ شمالی امریکہ میں 459.1 ملین اور مسلم آبادی 8.4 ملین، 1.8% بنتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں ٹوٹل آبادی 485.5 ملین
اور 2.7 ملین مسلمان، اور یہ 0.42%۔ آسٹریلیا میں 38.4 ملین اور 1.77 جو ہے یہ مسلم اکثریت، اور یہ بنتی ہے 0.67۔ کل تعداد جو ہے بنتی ہے 71.51، اور 2038 جو ہے یہ بنتی ہے مسلمانوں کی، اور 28.26%۔ اب دنیا مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسلامی کانفرنس کی جانب آتے ہیں، جو 1969 میں قائم کی گئی، اور اس کی پہلی سربراہ کانفرنس مراکش کے دارالحکومت رباط میں بلائی گئی، جہاں شاہ حسین پوری اسلامی دنیا کے میزبان تھے۔ یہ کانفرنس 24 ستمبر 1969 کو شروع ہوئی، تو میزبان ہی نہیں، سارے اسلامی سربراہوں کو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ سب پریشان ہو کر رہ گئے اس معاملے کو کیسے سنبھالا جائے، کیونکہ یہ انتہائی حساس اور سنگین نوعیت کا تھا۔ یہ معاملہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا قصہ سن لیں۔ جب کانفرنس ہال سجا اور اس میں سربراہوں کی آمد شروع ہوئی تو بھارتی وفد بھی وہاں موجود تھا۔ بھارت نے ساری اسلامی دنیا کے منہ پر اس طرح سے تماچا مارا کہ اس نے اپنے وفد کی سربراہی ایک سکھ کے حوالے کر دی۔ مراکش میں بھارت کا سفیر گربچن سنگھ بھارتی وفد کو لے کر بڑے تمطماق کے ساتھ کانفرنس ہال میں بیٹھا تھا۔ دوسری جانب مسلم سربراہ بھی آ رہے تھے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایران کے شاہ رضا شاہ پہلوی، اردن کے شاہ حسین، سب پہنچے۔ پاکستانی وفد کی سربراہی جنرل یحییٰ خان کر رہے تھے، وہ بھی حال میں داخل ہوا اور اپنی نشست پر بیٹھ کر وفود پر نظر ڈالی تو اس کی نگاہ بھارتی وفد پر ٹک سی گئی۔ وہاں ایک سکھ کو بیٹھا دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام وفود اور مندوبین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں اس شخص کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اتنا کہہ کر یحییٰ خان کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور اشتعال کے عالم میں حال سے باہر نکل گیا۔ تمام سربراہ حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیگر کے بعد دیگرے سب نے یحییٰ خان کو منانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کو بھی سننے سے انکار کر دیا۔ تب مراکش کی حکومت حرکت میں آئی اور اس نے فوری طور پر گربچن سنگھ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے چلے جانے کا حکم دیا، جبکہ بھارتی وفد کو بھی کانفرنس ہال سے نکال دیا گیا۔ اس اقدام نے یحییٰ خان کا اشتعال ختم کیا۔ وہ کانفرنس میں واپس آئے اور اس نے وہاں پہ موجود مرکزہ آرا تقریر کی، جسے جوش و جذبے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی۔ وہ سارے عالم اسلام کے دل پر نقش ہو گئی۔ یوں اس واقعے کے بنا پر یحییٰ خان نے پاکستانیوں کی ہی نہیں پورے اسلامی دنیا کے دل جیت لیے۔ اس یحییٰ خان کے بعد کیا ہوا یہ ایک دوسری کہانی ہے، اسے بیان کرنے سے دل کے درد میں اضافہ ہوگا۔ کاش یحییٰ خان کے بعد بھی ایسا ہی رہتا، کاش ہم اس طرح دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے، کاش ہماری اسلامی حمیت بیدار رہتی اور آج ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی کا طوق نہ پہنتے ہوتے، بلکہ اللہ اکبر کی للکار دشمنوں کے دلوں کو ہلا دیتی۔ اب اسلامی کانفرنس تنظیم کی جانب واپس آتے ہیں، جو 1969 میں رباط میں باقاعدہ طور قائم ہوئی۔ آج اس کے ارکان کی تعداد 57 ہے، مگر ابتدا میں 24 تھی۔ باقی ارکان اور تنظیمیں بعد میں شامل ہوئیں۔ یا اس تنظیم کے ارکان کی قوت و اسرار کا بیان دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد کو اپنے اندر سمائی ہوئی ہے۔ 2014 میں جو ملک اس میں شامل ہوئے، 1969 میں کون سے ملک شامل ہوئے، 1969 میں جو ملک اس میں شامل ہوئے، افغانستان، جس کی تمام آبادی جو ہے مکثریت تھی، یہ اس کے بعد الجزائر، چاڈ، مصر، جمہوریہ گینی، انڈونیشیا، ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، ملائیشیا، مالے، موریطانیہ، مراکش، نائجیر، پاکستان، فلسطین، سعودی عرب، سینگال، صومالیہ، سوڈان، تیونس، ترکی، یمن، یہ 1969 میں ہوئے۔ اس کے بعد 1970 میں جو ممالک اس میں شامل ہوئے، اس میں بحرین، عمان، قطر، شام، پھر 1971 میں اس میں شامل ہوئے عرب امارات، 1972 میں سیرالون، 1974 میں بنگلہ دیش، گبون، زمبیا، گنی بساؤ، یوگینڈا، 1975 میں برکینیا فاسو، کیمرون، 1976 میں کوموروس، 1976 میں عراق، مالدیپ، 1978 میں جیواتی، 1982 میں بینسان، 1984 میں برونائی دارالسلام، 1986 میں نائجیریا، 1991 میں آذربائیجان، 1992 میں البانیہ، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان، 1994 میں موزمبیق، 1995 میں قازقستان، 1995 میں ازبکستان، 1996 میں سرینام، ٹوگو، گیانا اور 2000 میں ایوری کوسٹ۔ اسلامی کانفرنس کا ایک رکن زنجار
زمجبار بھی تھا، مگر اس نے 1993 رکنیت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ واحد ملک ہے جس نے تنظیم میں رہنا پسند نہیں کیا۔ یقیناً اس پر کسی قسم کا داخلی یا خارجی دباؤ ہوگا۔ اب ہم مبصر ممالک کا جائزہ لیتے ہیں جن کی تعداد اس وقت 5 ہے۔ ان میں ماضی کی سپر طاقت روس بھی شامل ہے۔ مبصر ممالک کی صورتحال اس طرح ہے: نمبر 1 شمالی قبرص، جمہوریہ وسطی افریقہ، بوسنیا ہرزیگووینا، تھائی لینڈ اور روس۔ دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی مسلمان موجود ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں مسلمان آبادی نہ ہو۔ مسلم دنیا کے باہر مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد بھارت میں ہے۔ اس کی کل آبادی 1276 ملین، مسلمانوں کی تعداد 255.30 ملین ہے، جبکہ چین میں یہ تعداد 135.74 ہے۔ چین کی آبادی کا ذکر کریں تو دنیا میں اتنی آبادی کسی اور ملک کی نہیں ہے۔ بہت سے بر اعظم چین سے بہت کم آبادی رکھتے ہیں، اس کی آبادی 1357 ملین سے زیادہ ہے۔ دیگر ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ میانمار 18 ملین، سنگاپور 0.86 ملین، کینیڈا 1.06 ملین، امریکہ 6.67 ملین، فرانس 6.13 ملین، جرمنی 4.3 ملین، اٹلی 1.55 ملین، کوساوا 1.62 ملین، میسوڈینیا 0.73 ملین، مونٹی نیگرو 0.11 ملین، اسپین 1.07 ملین، ایتھوپیا 44.60 ملین، گینی 10.03 ملین، کینیا 14.59 ملین، لائبیریا 1.54 ملین، ملاوی 5.87 ملین، میروٹ 0.20 ملین، تنزانیہ 27.1 ملین، زمبیا 2.13 ملین، بھوٹان 0.04 ملین، سری لنکا 2.10 ملین، نیپال، مغربی صحارا، اسرائیل، جنوبی افریقہ، ارجنٹینا، ہالینڈ، بلغاریہ میں 1 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں۔ دنیا کے کچھ دوسرے حصوں میں بھی مسلمان موجود ہیں جن کی تعداد 1 کروڑ کے قریب بتائی گئی ہے۔ یہ مسلمان زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ 1 کروڑ مختص اندازہ ہے، اگرچہ ان سارے اعداد و شمار کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ سرکاری طور پر جاری کردہ نہیں ہے بلکہ یہ NGOs اور تھنک ٹینکس کی طرف سے جاری کردہ ہیں۔ تاہم کہیں کوئی فرق ہے تو وہ بھی کوئی خاص قابل ذکر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجہ ان میں شرح پیدائش اور تبدیلی مذہب ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے مذاہب میں شرح پیدائش کم جبکہ تبدیلی مذہب کا تقریباً 0 ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر شرح پیدائش 1.5% جبکہ مسلمانوں میں یہ 1.8% ہے۔ اگرچہ 2050 تک یہ کم ہو کر صرف 1% رہ جائے گی مگر ساتھ ہی عالمی شرح میں بھی 0.4% پر آ جائے گی، یعنی کہ مسلمانوں میں شرعی پیدائش عالمی پیمانے سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس تبدیلی سے جو مسلمان ملک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ان میں انڈونیشیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہوں گے جو کثرت مسلم آبادی والے ممالک ہیں۔ 2050 تک ان کی آبادی میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت اسلامی ممالک کی چند سال بیشتر کی آبادی کا تو گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ 1950 میں بھی یہ بڑھ جائے گی۔ الجزائر اور مراکش 10 ممالک سے باہر ہو جائیں گے، ان کی جگہ عراق اور افغانستان لے لیں گے جن کی متفقی آبادی ان سے بڑھ جائے گی۔ ان کی آبادی اس طرح سے ہوگی: عراق 80.190 ملین کل آبادی اور 2.4%۔ افغانستان 2010 میں دنیا کی کل آبادی میں مسلم آبادی کا 24% حصہ جبکہ 2014 میں بڑھ کر 28% ہوگا۔ ہم صرف اسلامی ممالک کانفرنس تنظیم کے ممالک کی مسلم آبادی کا جائزہ لیں تو وہ 1.65 ارب کے قریب ہوگی۔ اس سے باہر کی ممالک میں آبادی عالمی تنظیم کے مطابق 2030 میں مسلم آبادی 2.21 کروڑ، 2040 میں 2.5 ارب، 2005 میں تقریباً 2.80 کروڑ۔ اسی وقت کل عالمی آبادی میں مسلمان 30% ہوں گے اور ان کے مقابلے میں باقی تمام مذاہب کی آبادی میں اضافے کے بجائے کمی ہوگی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2050 میں مذہبی بنیادوں پر مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مذہب کے مقابلے میں یہ 1/3 سے تھوڑے ہی کم ہوں گے، اور دنیا میں اس وقت 2-4 نہیں بڑی تعداد میں مذاہب موجود ہیں۔ افریقی صحارا میں اس وقت مسلم آبادی 16%، 2005 تک ریجن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور یہ 24% ہو جائے گی۔ اسی طرح ایشیا بحر الاقوائی ریجن میں یہ ہندوؤں سے بڑھ جائے گی، اور جبکہ شمالی امریکہ میں شرح پیدائش دگنا یعنی کہ 1 سے بڑھ کر 2% ہو جائے گی۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی یہ تعداد میں بہت کم تھی تو دنیا ان کے نام سے لرزتی تھی، اب یہ بہت زیادہ ہیں تو تقریباً ہر خطے اور علاقے میں اغیار و کفار سے لرزیدہ ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حال ہے، اللہ کی پناہ، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، ہمارے اعمال اور افعال ہیں، ہمارا کردار ہے۔
ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ صورتحال کہاں تک آ پہنچی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ عیسائیوں کی تعداد کم ہوگی یا زیادہ، ہم تو اکثریت کے باوجود مظلوم ہیں اور کفار اقلیت کے باوجود ظالم ہیں۔ گزشتہ باب میں نصاری کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ہم میں موجود نہیں، ہم تو بس ایک ریوڑ بن کر رہ گئے جسے ایک گڈیریا ہانک سکتا ہے۔ ہماری خامیوں، کوتاہیوں، نالائکیوں اور نااہلیوں کے باعث وہ خوبیاں دوسرے سمیٹ رہے ہیں جن کے حامل ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال آج صورتحال مایوس کن ہے تو کل ہمارے لیے نوید بن کر بھی آ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن باری تعالیٰ اس وقت ہماری مدد کرے گا جب ہم اس کے احکامات کو بجا لائیں گے اور خود اپنی مدد پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ 5 ممالک کو 14 بنانے کی سازش۔ اسرائیل کے عزائم، ارادوں اور سازشوں سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ وہ ان پر کس طرح سے عمل کرنا چاہتا ہے، ان کو کیوں کر روب عمل لانا چاہتا ہے۔ ایک منصوبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ 29 ستمبر 2013 کو نیو یارک ٹائم میں رابن رائٹ نے سنڈے ریویو میں تجزیہ پیش کیا۔ ظاہر ہے یہ تجزیہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا، یقیناً کسی نہ کسی منصوبے کا حصہ ہوگا۔ اس میں 5 ممالک کو 14 ممالک میں تقسیم کرنے کا ذکر ہے۔ یہ ذکر یہودی ذہن کی پیداوار ہو سکتا ہے جو مشرق وسطیٰ کے نقشے کو اپنے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تجزیے میں جن ممالک کو مزید ریاستوں میں تقسیم کر کے 14 ممالک بنانے کی بات کی گئی ہے، ان کے اندر شام، لیبیا، سعودی عرب، یمن اور عراق ہیں۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ عمل کرنے کی نوبت آتی ہے نہیں، لیکن منصوبہ کیا ہے، یہاں اس کا تھوڑی تفصیل سے ذکر کیا جائے تاکہ اسلام دشمن عزائم سے آگاہ ہو سکے۔ شام علوی مملکت ہے، اس میں اقلیت اکثریت پر حکمرانی کر رہی ہے اور طویل عرصے سے کرتی آ رہی ہے۔ یعنی کہ حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد حکمران بنا۔ اس ملک کی مشرق میں عراق، مغرب میں لبنان اور بحیرہ روم، شمال میں ترکی، جنوب میں اردن، جبکہ جنوب مغرب میں اسرائیل ہے۔ شام میں 80% عرب اور 20% غیر عرب ہیں۔ سنی مسلمان اکثریت میں ہیں۔ ملکی آبادیوں میں سنیوں کی تعداد 64% ہے۔ یہ آبادی 2.25 کروڑ کے قریب ہے۔ آبادی کا 13 سے 21% حصہ اہل تشیع پر مشتمل ہے۔ غیر عرب لوگوں میں کرد 21%، ترکمان، فلسطینی، سرکاسین وغیرہ ہیں۔ 10% شہری غیر مسلم ہیں۔ ان میں 2 مذاہب غالب ہیں، ان دونوں میں عیسائی اور یہودی شامل ہیں۔ سنیوں میں حکمران علوی آبادی زیادہ تر ساحلی علاقوں میں رہتی ہے اور ساحل کوریڈور پر قابض ہے۔ شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 مملکتیں بنانے کی سازش ہے۔ ان میں علوی، شامی اور کوہستان اور سنی مملکتیں شامل ہیں۔ علوی مملکت چونکہ یہ آبادی ساحلی علاقوں پر قابض ہے، اس لیے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لہٰذا ان کی علیحدہ مملکت ساحلی علاقوں میں بنانے کا منصوبہ ہے تاکہ انہیں محدود کر دیا جائے۔ نمبر 2، شامی کردستان۔ زیادہ تر کرد عراقی کردوں کے علاقے کے قریب آباد ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ ان کو علیحدہ ریاست دی جائے تاکہ کردوں کا درینہ خواب اور بظاہر اس کا شرمندہ تعبیر ہونے کا امکان نہیں۔ منصوبہ سازوں یا سازشوں کا خیال ہے کہ بعد میں یہ لوگ عراقی کردوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں۔ سنی مملکت سنی اکثریت میں ہے۔ علویوں کو ان سے علیحدہ کر کے ایک تیسرا ملک بنا دیا جائے، اور ان کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ یہ بعد میں عراق کے سنی صوبوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایک وسیع مملکت قائم کر سکتے ہیں جو سنستان کہلائے گی۔ عراق 4.25 کروڑ سے زیادہ آبادی والے دنیا کے 59ویں بڑے ملک میں صرف 50 لاکھ غیر مسلم ہیں۔ غالب آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، ان میں سے شیعہ اکثریت میں ہیں جن کی تعداد 60% بتائی جاتی ہے، جبکہ باقی 40% سنی ہیں۔ قدیم دریائے دجلہ فرات اسی سرزمین پر بہتے تھے اور کئی ایک داستانوں کا موضوع ہے۔ دارالحکومت بغداد سے بصرہ تک کا علاقہ زرخیز ہے۔ آبادی کا 3/4 حصہ اسی پٹی پر آباد ہے۔ اس کی ساحلی علاقے میں صرف 58 کلومیٹر پر مشتمل ہے جو خلیج فارس کے ساتھ ہے۔ 4,38,317 مربع کلومیٹر پر قائم عراق کے مشرق میں ایران، مغرب میں شام، شمال میں اور ترکی، جنوب مشرق میں کویت اور جنوب مغرب میں اردن واقع ہے۔ اس کی سنی آبادی میں عرب، ترکمان اور کرد ہیں۔ کچھ کرد اہل تشیع بھی ہیں۔ غیر مسلموں میں عیسائی، یہودی، بہائی اور یزیدی عراق میں رہائش پذیر ہیں۔ آبادی کے تناسب کا جائزہ لیا جائے تو 75.80% عرب، 15.62% کرد، 5% دوسرے لوگ ہیں۔ شام کی طرح اس ملک کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اس کی طرح سنی، شیعہ اور کرد مملکتیں بنانے کی خیال آرائی کی گئی ہے۔ یہاں کے وسطی علاقوں میں سنیوں کی بالادستی ہے، لہٰذا اسے سنی مملکت کا نام دیا گیا ہے۔
جنوبی علاقوں میں شیعہ آباد ہیں، اس لیے یہ شوشان مملکت کہلائے گی۔ شمالی علاقوں کی کرد آبادی کو بھی علیحدہ ریاست دینے کی سازش ہے۔ کرد اگرچہ اقلیت میں ہیں مگر وہ طویل عرصے سے علیحدہ مملکت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی اصول اپنایا جانا مقصود ہے کہ یہ کرد بعد میں سرحد کے دوسری جانب شامی کردوں کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ عراق ایسا ملک ہے جس سے اسرائیل بہت خوفزدہ رہا، غالباً اسی عراق کو جنگ و جدل اور تباہی بربادی کا مرکز بنا دیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ اس کو کمزور کر دیا جائے تاکہ اس کی مزاحمت کی ہمت اور سکت نہ رہے۔ ایران کے ساتھ اس کی 60 سالہ طویل جنگ سب کے ذہن میں ہوگی۔ اس جنگ نے دونوں ملکوں کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس پر بس نہیں کیا گیا، بعد میں یہ ملک دوبارہ امریکی حملے کا نشانہ بنا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک حملہ یعنی بش سینئر اور دوسرے بش جونیئر کے عرصے صدارت میں کیا گیا ہے۔ ان حملوں کا اثر اس کے نتیجے میں مسلسل خانہ جنگی نے اسے برباد کر دیا۔ اب شاید یا واقعی اس میں مزاحمت کا حوصلہ نہیں رہا ہوگا۔ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک چند اشرے پہلے تک جس خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا اب وہ خواب و خیال بن کر رہ گئی ہے۔ لیبیا یہ وہ بدقسمت ملک ہے اب جسے حال میں ہے، ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ اس ملک کے بھی اس طرح پیچھے پڑ گیا ہے کہ اسے غارت کر کے ہی دم لے گا، اور وہاں کے نظام زندگی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ 65 لاکھ کی آبادی کے اس ملک میں زیادہ تر عرب جبکہ غیر مسلم صرف 60,000 کے قریب ہیں۔ ان کی زیادہ تر آبادی قبائلی ہے، لہذا قبائلی اصولوں کے مطابق ان میں دشمنیاں زوروں پر ہیں۔ اکثر اوقات جنگ و جدل کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان قبائل کی اکثریت بربر پر مشتمل ہے۔ لیبیا میں دو واضح طبقات ہیں، ایک ترپولین اور دوسرے کیرانی کہلاتے ہیں۔ لیبیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، یہ دونوں حصے انہی دونوں طبقات کے زیر تسلط ہو گئے۔ جنوب مغربی علاقے میں مملکت فیضان کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیبیا کے خلاف امریکی سازشوں کا اصل مقصد اس کی طاقت، قوت اور معیشت کو روبے زوال لانا ہے۔ سازشی اس میں کامیاب رہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ سامنے امریکہ کی کارروائیاں ہیں مگر پس پردہ اسرائیلی یہودی کار فرما ہیں۔ امریکہ بھی یہ سب کچھ اسرائیل کی خاطر کر رہا ہے۔ قارئین کو لیبیا کے بارے میں کچھ مزید بنیادی معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ پاکستان کی طرح یہ ملک بھی 1947 میں آزاد ہوا تھا۔ اسے 10 فروری کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا مگر یہ آزاد ملک آج بے بسی اور بے چارگی کا شکار ہے۔ بحیرہ روم کے 1200 میل لمبی ساحلی پٹی کے سوا تقریباً سارا ملک صحرا پر مشتمل ہے۔ اس کی 80% آبادی اسی ساحلی پٹی پر رہائش پذیر ہے۔ 18 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کے ساتھ یہ افریقہ کا چوتھا بڑا ملک ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں۔ اس کا نمبر 10واں ہے۔ لیبیا کو بہت سے ملکوں نے گھیر رکھا ہے، یعنی کہ اس کے گرد بھی کئی ایک ملک ہیں۔ اس کے مشرق میں مصر اور سوڈان، مغرب میں الجزیرہ، تینس، شمال افریقہ، شمال میں سمندر اور جنوب میں چاڈ اور نائجیریا ہیں۔ یمن ماضی کی خوشحالی اور شاندار روایت کی یہ ریاست اب دنیا کی غریب ریاستوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ 5,27,969 مربع کلومیٹر پر مشتمل اپنے اندر 2.5 کروڑ سے زیادہ نفوس کو سمائے ہوئے ہے۔ امیر ملکوں کے پہلو میں یمن غریب و درماندگی اور افلاس کی تصویر ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، اس کی ساحلی پٹی سے 700 کلومیٹر طویل ہے۔ یمن 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ عوامی جمہوریہ یمن اور دوسرا یمن عرب ریپبلک ہے۔ یمن کو مزید 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوبی یمن میں علیحدگی کے لیے ریفرنڈم ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کے کچھ حصے یا سارا علاقہ سعودی عرب کے ساتھ شامل ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت تقریباً ساری سعودی تجارت بذریعہ سمندر ہوتی ہے اور مذکورہ صورتحال میں سعودی عرب بحیرہ عرب تک براہ راست حاصل کرے گا اور خلیج فارس کے ذریعے تجارت کا محتاجی ختم ہو جائے گی، یعنی جبکہ ایران کی جانب سے کسی وقت آبنائے حرمز کی ناکہ بندی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یمن میں حوثی سازش کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر زیادہ تر ذخائر شیعہ اکثریتی علاقے میں ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا یہ 13واں بڑا ملک، اسلام اور پیغمبر اسلام کی جائے پیدائش ہے۔ اسلام کی کونپل یہیں سے پھوٹی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنے تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے سائے کو امن و سلامتی کا درجہ حاصل ہے اور اس نے کفر کے اندھیروں میں گم اس سرزمین اور اس کے باشندوں کو جو خدائے واحد کے پیروکار تھے اپنے سائے اور پناہ میں لے لیا۔ یہ عرب ممالک تھا مگر موجودہ حکمران خاندان نے 1932 میں اس پر قبضہ کیا
تو آل سعود اور آل سعود کے حوالے سے اس کے نام کے ساتھ خاندانی نام بھی شامل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ عرب سے سعودی عرب بن گیا۔ پیٹرولیم، گیس، لوہے، سونے، پیتل اور دوسرے قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال یہ ملک 21,49,690 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی آبادی میں 3 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ ان ممالک میں سے جہاں 100% مسلمان آباد ہیں۔ غیر مسلم اگر ہیں تو وہ تارکین وطن سے ہیں، جن کو ملک کی شہریت حاصل نہیں، بلکہ روزگار کے سلسلے میں وہ عارضی طور پر مقیم ہیں۔ سعودی عرب میں قیام پذیر مقامی و غیر مقامی آبادی میں 30% حصہ ان تارکین وطن کا ہے۔ ملک کی کا مقامی آبادی کا بڑا حصہ جو 90% ہے عربوں پر مشتمل ہے، باقی 10% دوسرے لوگ ہیں۔ ان میں سے بھی 85 سے 90% تک سنی اور باقی 10 سے 15% شیعہ ہیں۔ سعودی عرب میں بحر احمر، خلیج فارس کے ساحل ہیں، اور یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ اتنے وسیع علاقے کے اس ملک میں کوئی دریا نہیں ہے۔ صحرائے عرب کا زیادہ تر حصہ سعودی عرب میں ہے۔ جن ممالک کے ساتھ اس کی سرحدیں مشترکہ ہیں وہ عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، عمان، امارات، بحرین اور یمن ہیں۔ تیل کی پیداوار کے حوالے سے یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر اور اس کی برآمد میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس میں کوئلے کا بھی دوسرا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ نیو یارک ٹائم کا تجزیہ کہتا ہے کہ سعودی عرب 5 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ وہ گروہ بندیوں اور اختلافات کو بتاتا ہے۔ اس کے نزدیک یہاں کافی داخلی اختلافات موجود ہیں۔ اس وقت تو نہیں، مگر اصلی نسل کے شہزادوں میں یہ ڈویژن طاقتور تقسیم کا باعث بن سکتی ہے۔ قبائلی اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہیں۔ اقتصادی چیلنج بھی ہیں، لیکن سنی شیعہ فرقوں کے اختلافات خطرہ بن سکتے ہیں۔ خونی سرحدیں، بلڈ بارڈرز، خونی سرحدیں، خون آشائم سرحدیں۔ اوپر دیے گئے الفاظ خوفناک محسوس ہوتے ہیں، مگر آگے ان کی حقیقت سامنے آئے گی۔ الفاظ بھی نسبت وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ ہم سب یعنی امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ایک سابق امریکی لیفٹیننٹ کرنل کے مضمون کا عنوان ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل رافل پیٹر کا تفصیلی تعارف تو اگلے باب میں کرایا جائے گا، یہاں بس اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ مضمون کی اس کتاب نیور کوائٹ دا فائٹ، جنگ جاری رکھو، میں نقشوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس شخص نے ایک نقشہ بھی تیار کیا ہے جو اس مضمون کی بنیاد پر ہے۔ نقشے کو نیو مڈل ایسٹ میپ، مشرق وسطیٰ کا نیا نقشے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مختصر نقشہ ہی نہیں، عالم اسلام کی تباہی و بربادی کا منصوبہ ہے۔ جی ہاں، پورے عالم اسلام کی تباہی و بربادی کا منصوبہ۔ اس منصوبے میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہی نہیں، پاکستان، ایران اور ترکی بھی شامل ہیں۔ ترکی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ ہمارے یعنی سارے عالم اسلام کے ارباب اختیار، مسلح و حکمت عملی اور عالمی سیاست کے ماہرین اور دانشوروں کا یہ کام ہے کہ وہ اسے کس طرح لیتے ہیں اور اس سے نظم آباد ہونے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم اس ساری صورتحال سے آگاہ ہیں؟ ہمیں علم بھی ہے کہ یار دشمن ہمیں چوٹیں لگانے کے لیے کیا کچھ سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے، اور اپنے ارد گرد نگاہ ڈالنے پر ہماری تشویش میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان سوالات کا مثبت جواب کہیں نظر نہیں آتا۔ اس نقشے یا اس مضمون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیل تو اگلے باب میں ہی ہوگی، مگر یہاں اتنا بتا دینا کافی ہے کہ سب کچھ پلان کے تحت ہو رہا ہے، جس کا ایک گزشتہ باب میں ذکر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا اصل خواب عالمی سامراجی کا روپ دھارنا اور اس مقصد کے لیے اسلامی ممالک کے کئی ٹکڑے کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے۔ منصوبے کے مطابق یہ ریاستیں اسرائیل کی تابع فرمان بردار ہوں گی اور اس کی انگلی کے اشارے کو حکم کا درجہ دیں گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ باری تعالیٰ اس ران درگاہ قوم کو کامیاب ہونے دیتا ہے یا پھر ایک بار پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ کرنل رافیل کے بنائے گئے نقشے کو اصل الفاظ کے ساتھ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہ سب کچھ فرقہ واریت پر مبنی ہے اور جذبات کو بڑھاوا کرنے والی بات ہوگی۔ اس کی سوچ کا اصل مقصد مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سنی شیعہ اور کرد ریاستوں کا قیام، جبکہ پاکستان کے حوالے سے صورتحال ذرا مختلف ہے۔ مضمون کی ابتدا ہی اس سے کی گئی ہے کہ ملکوں کی سرحدیں کبھی جامد نہیں رہتی، اس میں تبدیلی رد و بدل ہوتا رہتا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں، جو آزادی، جبر، صبر، ظلم، تشدد، قانون کے حکمران یا دہشت گردی، حتیٰ کہ جنگ اور امن میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ یک طرفہ اور مخصص شدہ سرحدیں افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ یہ سرحدیں مفاد پرست مغرب نے کھینچی ہیں، جس کی اپنی سرحدیں اس کے لیے پریشان کن رہی ہیں۔ افریقی سرحدوں نے لاکھوں انسانوں کی جان لی اور مشرق وسطیٰ کی سرحدوں پر چرچل کے دین ہیں جو سوچ سے زیادہ پریشان کن ہیں۔
صرف سرحدیں ہی نہیں، مشرق وسطیٰ میں بہت بڑے بڑے مسائل موجود ہیں جن میں ثقافتی جمود، اسکینڈلوں سے بھرپور عدم مساوات، مذہبی انتہا پسندی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ناکامی کی وجہ اسلام کو قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ بین الاقوامی سرحدیں ہیں جو ہمارے اپنے احکام کے لیے بھی محبوب ہیں، لیکن سرحدوں میں رد و بدل سے ہر اقلیت خوشی محسوس نہیں کرے گی۔ کہیں لسانی اور مذہبی گروپ مربوط ہیں تو کہیں خون اور عقیدہ ان کی وجوہات میں شامل ہے۔ مضمون نگار نے نئی سرحدوں کا جو نقشہ دیا گیا ہے، اس کے دعوے کے مطابق اس آبادی کے اہم گروپوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ ان گروپوں میں کرد، بلوچ، اہل تشیع شامل ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائی، بہائی، نقشبندی اور اسماعیلی بھی ہیں۔ سرحدوں میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کے بعد مشرق وسطیٰ پر امن نہیں بن سکتا۔ سرحدوں میں یہ رد و بدل فاسفورس سے دریائے سندھ تک درکار ہے، اور یہیں سے اس مضمون نگاری کی شہر انگیزی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ یہ مقصد جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مطابق سرحدیں صدیوں سے تبدیل ہوتی آئی ہیں۔ یہاں وہ تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن رہنا چاہتا ہے تو اسے 1967 کی سرحدوں پر واپس جانا ہوگا، تاہم اس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ضروری رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن یروشلم کا معاملہ کم از کم ہماری زندگی میں حل ہوتا نظر نہیں آتا، اور یہ وہ شہر ہے جو صدیوں سے خون میں نہاتا آ رہا ہے۔ مصنف کے دعوے کے مطابق سب سے بڑی ناانصافی بلقان سے ہمالیہ کی پہاڑیوں کے درمیانی علاقے میں ایک آزاد کرد ریاست کی عدم موجودگی کا ہے، جبکہ سرکاری عدد و شمار کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 27 سے 36 ملین کے درمیان کرد موجود ہیں۔ یہ تعداد عراق کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ہر حکومت نے ان پہاڑوں پر کنٹرول کے لیے ان پر جبر کیا جن پہاڑوں پر یہ رہتے ہیں۔ بغداد کی فتح کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کرد ریاست کے قیام کا سنہری موقع ضائع کر دیا تھا۔ حالانکہ فوری طور پر عراق کو 3 چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا، مگر ہمارے پاس جرت اور ویژن کا فقدان تھا۔ اگر آزاد نہ رائے شماری ہوتی تو 100% کرد اپنے علیحدہ ریاست کے حق میں ووٹ دیتے۔ ترکی کے کردوں نے بھی کئی اشروں تک جبر برداشت کیا اور اپنی شناخت کے حصول کے لیے وہ 1 اشرے تک پہاڑوں پر محصور رہے۔ اب تو اس میں اور تیزی آ گئی ہے اور شام اور ایران کے کرد بھی آزاد ریاستوں کے خواہش مند ہیں۔ مضمون نگار کا دعویٰ ہے کہ عراق کے سنیوں کی اکثریت والے 3 صوبے شامی سنیوں کے ساتھ جا ملیں گے اور قدیم عراق کے جنوب کے شیعہ اپنی شیعہ عرب مملکت بنانا چاہتے ہیں۔ اردن کے پاس موجودہ علاقہ رہے گا، لیکن اسے جنوب میں کچھ سعودی علاقہ مل جائے گا۔ اس امریکی کرنیل کی شہر انگیزیاں ملخص کریں تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان غیر حقیقی ریاستیں ہیں اور ان کے بڑے پیمانے پر ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ اس سے بھی بڑی شہر انگیزی اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے نظم و نسق کے لیے ایک کونسل بنا دی جائے جس کو باری باری اختیارات حاصل ہوں۔ اس کونسل میں تمام مسلم ممالک اور تحریکوں کو نمائندگی حاصل ہو۔ اس نوعیت کی سپریم مسلم ویلکن ہوگی جہاں اس عظیم مذہب کے مستقبل کے بارے میں بحث مباحثہ کیا جائے گا۔ مزید شہر انگیزی کے تیل والے سعودی ساحلی علاقے شیعوں کو دینے پڑیں گے، جبکہ جنوب مشرقی علاقہ یمن کے قبضے میں چلا جائے گا۔ موجودہ سعودی حکومت ریاض اور ارد گرد کے علاقوں تک محدود ہو جائے گی۔ ایران کا بہت سا علاقہ آذربائیجان، آزاد کرغستان، عرب شیعہ مملکت اور آزاد بلوچستان کی تحویل میں آ جائے گا۔ موجودہ افغانستان میں ہرات کے ارد گرد کے صوبے ایران کو مل جائیں گے، کیونکہ ثقافتی اور لسانی لحاظ سے یہ علاقہ فارس کا ہی حصہ ہے۔ ایران پھر سے فارس بن جائے گا، تاہم یہ کہنا فی الحال مشکل ہے۔ بندر عباس ایران کے پاس رہ جائے گا یا عرب شیعہ ریاست کا حصہ ہوگا۔ اب ذرا پاکستان کے حوالے سے اس کے شر ملخص فرمائیں۔ افغانستان اگرچہ مغرب میں اپنے علاقے سے محروم ہو جائے گا کیونکہ یہ علاقہ ایران یا فارس کو مل جائے گا، تاہم وہ پاکستان کا بہت سا علاقہ حاصل کر لے گا کیونکہ شمال مغربی سرحدی قبائل افغانستان سے مل جائیں گے۔ یہ اور کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ مقامی آبادی ایسا چاہے گی۔ یہ پاکستان کو پھر غیر فطری ریاست قرار دیتے ہوئے بلوچستان کو آزاد مملکت کا حصہ قرار دے رہا ہے۔ اس کے دعوے کے مطابق باقی پاکستان فطری ریاست ہوگا، اور یہ فطری ریاست کیا ہے؟ مختص دریائے سندھ کا مشرقی علاقہ، یعنی کہ ایک محدود سی پٹی۔ خلیجی ریاستوں کے بارے میں بھی گہر اشوانی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی شہری ریاستوں کا مقدر ملا جلا ہوگا، وہ ایسے ہی ہوگا کہ ان کے بارے میں ہونا چاہیے، یعنی ان میں سے کچھ شیعہ عرب ریاست کا حصہ بن جائیں گے۔ دبئی اور کویت موجودہ حیثیت میں ہی رہیں گے۔ دبئی کو امیروں کے لیے پلے گراؤنڈ اسٹیٹس بھی حاصل ہوگا۔ رافل پیٹر نے فرانس اور برطانیہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ان دونوں ممالک میں 20ویں صدی میں سرحد کی تشکیل میں سنگین غلطیاں کی گئیں کیونکہ وہ 19ویں صدی کے حرمتوں اور ذلتوں سے باہر آنا چاہتے تھے، تاہم اب بقول مضمون نگار عوام کی خواہشات کے مطابق
سرحدوں کی تشکیل ناممکن نظر آتی ہے، کیونکہ وہ وقت آئے گا جب نئی سرحدیں قائم ہو جائیں گی، اگرچہ اس کے لیے خون بھی بہے گا۔ اس ضمن وہ بابل کی مثال دیتا ہے جس کا کئی بار سقوط ہوا۔ اس سارا کچھ کے پس پردہ مضمون نگار کے کیا مقاصد ہیں یہاں اس نے حاصل بات کر دی ہے۔ اس دوران میں ہمارے فوجی، جن میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، دہشت گردی کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے تاکہ جنگ زدہ علاقے میں جمہوریت پھلے پھولے اور آئل سپلائی تک ہماری رسائی ہو سکے۔ اس نے انقرہ سے کراچی تک ممالک کو جبر کے ذریعے قائم کر دیا گیا جو اپنوں ہی سے دشمنی سے نبض آزما ہے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی کے بہترین نرسری ہیں، یا کوئی بھی دہشت گردوں کی بھرتی کا کلچر قائم کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال بہتر نہیں بدتر ہو رہی ہے۔ امریکہ، اس کے اتحادی اور ہماری مسلح افواج اس بحران کو انجام تک نہیں پہنچا سکتی۔ عراق ایک ایسی مثال ہے جو ہماری امید کے برعکس ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں وہ لکھتا ہے کہ سرحدوں میں رد و بدل نہ کیا گیا اور انہیں خون اور مذہب کے مطابق نہ ڈھالا گیا تو علاقے میں بہنے والے خون میں ہمارا خون بھی شامل ہو سکتا ہے۔ نیا مشرق وسطیٰ 2006 میں یک کے بعد دیگر کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہیں اتفاقاً ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سارے واقعات یا معاملات ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے اور ایک دوسرے سے بہت گہرائی تک منسلک تھے۔ امریکی فوج کے ایک یہودی افسر لیفٹیننٹ کرنل پیٹروس کا ذکر خونی سرحدوں کے عنوان سے باپ میں کیا جا چکا ہے۔ اس نے 2006 میں ایک نقشہ تیار کیا گیا تھا جو امریکی آرمڈ فورسز جرنل کی جون 2006 کی اشاعت میں شامل تھا۔ اس کو نیو مڈل ایسٹ یا نئے مشرق وسطیٰ کا منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔ اسی سال افغانستان اور پاکستان میں تعینات نیٹو فوجیوں کے ذریعے یہ نقشہ تقسیم کیا گیا، بلکہ روس اور سابق سوویت ریاستوں تک بھی پہنچایا گیا۔ پھر اٹلی کے شہر روم میں اسے نیٹو وار کالج میں ڈسپلے کیا گیا تھا، جس پر ترکی نے زبردست احتجاج کیا، لیکن ان سب سے بڑھ کر 2006 ہی میں امریکہ اور اسرائیل نے گریٹ مڈل ایسٹ یا عظیم تر مشرقی وسطیٰ کو ترک کر کے نیو مڈل ایسٹ کی اصطلاح اپنا لی۔ یہ کسی اور نہیں بلکہ اس وقتی امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس اور اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا۔ یہی نہیں، لبنان پر حملہ کر کے اس کی ابتدا بھی کر دی گئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں اپنے مقاصد میں مکمل کامیابی حاصل نہ ہو پائی۔ یہ سب کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ جریدہ گلوبل ریسرچ اپنی 19 مئی 2015 کی اشاعت میں اس کے بارے میں بہت تفصیلات شائع کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس شخص کا تعارف کرا دیں جس نے یہ نقشہ تیار کیا۔ یہ تو بتایا ہی جا چکا ہے، لیفٹیننٹ کرنل رافیل پیٹر امریکی فوج کا یہودی افسر تھا جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ یہ امریکی نیشنل وار اکیڈمی میں کام کر رہا تھا۔ اگرچہ کہا گیا کہ نقشہ پینٹاگون یعنی امریکہ کے محکمے کی جنگ پالیسی کا عکاس نہیں ہے، لیکن اسے نیٹو ڈیفنس کالج میں سینئر افسروں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نقشہ مشرق وسطیٰ کے بہت سے پرانے نقشوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے جو نیشنل وار اکیڈمی اور فوجی منصوبہ بندی میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ ان کا تعلق امریکہ کے صدر رونلڈسن اور پہلے جنگی عظیم سے ہے۔ نقشے کے خالقوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد پر مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کی تشکیل نو کر دی جائے تو مشرق وسطیٰ کا مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس شخص کی کتاب جنگ جاری رکھو کا بنیادی نقطہ یہی نقشہ ہے۔ یہ کتاب 10 جولائی 2006 کو منظر عام پر آئی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے رالف پیٹر کی آخری تعیناتی ڈپٹی چیف آف اسٹاف برائے انٹیلیجنس کے دفتر میں تھی، جو امریکی محکمہ دفاع کا حصہ ہے۔ اس کا شمار جنگی حکمت عملی پر مضامین وغیرہ لکھنے والے پینٹاگون کے اہم افسروں میں ہوتا ہے۔ مذکورہ کتاب سے پہلے بھی وہ جنگی حکمت عملی پر 4 کتابیں لکھ چکا ہے اور ان کتب نے حکومتوں اور فوجی حلقوں میں بڑی شہرت پائی۔ یہاں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ رافیل پیٹر حکومت اور ان کے منصوبہ سازوں کی اس سوچ کو ہی آگے بڑھا رہا تھا جو وہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں قائم کیے ہوئے تھے۔ وہ قرار دیتا ہے کہ اس کا مقصد انسانی بنیادوں کو پیش نظر رکھنا ہے، مگر کیا واقعی اس کی حقیقی سوچ یہی تھی؟ نقشے میں موجود بہت سے امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں امریکہ اور اسرائیل کی حکومت کو یکساں وقف کا ذکر کریں گے۔ نیو مڈل ایسٹ کا سب سے پہلے جون 2006 میں امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے تل ابیب میں انکشاف کیا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ گریٹ مڈل ایسٹ کی اصطلاح استعمال کرتا تھا، مگر مس رائس کے اس بیان کے ساتھ ہی اسے ترک کر دیا گیا۔ امریکی پالیسی میں اس تبدیلی کا واضح اعلان مشرقی بحر روم میں ایک رائل ٹرمینل کی افتتاح کے موقع پر کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل کی جانب سے لبنان کا محاصرہ زوروں پر تھا اور اسے امریکہ اور برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم و امریکی وزیر خارجہ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ نئے مشرق وسطیٰ کے منصوبے کا آغاز لبنان سے کیا جا رہا ہے۔ اس طرح امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے مشترکہ منصوبے یا سازش کی تصدیق نہیں
کر دی گئی تھی، اس پر مہر لگا دی گئی تھی۔ یہ سازش کئی برس تک کا منصوبہ بندی کے مراحل طے کرتی رہی، جس کا مقصد لبنان، فلسطین اور عراق سے شام تک اور دوسری طرف خلیج فارس، ایران، افغانستان میں عدم استحکام، بدامنی اور تشدد کو پھیلانا ہے۔ عوامی سطح پر اس سازش کو اس لیے عام کیا گیا کہ ان کے خیال میں لبنان کو پریشر پوائنٹ بنایا جائے گا تاکہ مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کو از سر نو تشکیل دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مثبت بدامنی پھیلانے والی قوتیں کام شروع کر دیں گی۔ اس علاقے میں تشدد اور جنگ و جدل کو فروغ حاصل ہوگا اور اس کی بنیاد بنا کر مذکورہ ممالک اپنی جیو پولیٹیکل ضرورت کے متعلق مختلف ممالک کی نئی حد بندی کرائیں گے۔ کونڈولیزا رائس نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم اس منصوبے کے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس بیان پر مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر کڑی تنقید ہوئی، مگر امریکہ جیسے ممالک کو ان معاملات کی کیا پرواہ۔ اگرچہ کافی مدت گزر گئی ہے مگر وہ اس سازش کی تکمیل کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تاہم لگتا ہے کہ یہ خاصی طویل مدتی منصوبہ ہے اور اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے، لیکن اپنے نئے ورلڈ آرڈر کے لیے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں تباہی اور بربادی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ پورا خطہ آگ اور خون میں نہا گیا ہے۔ عراق پر قبضہ، لیبیا اور شام میں تباہی اور بربادی، مصر میں بدامنی، افغانستان میں جنگی جنون کا کھیل، اور اب اسی کا حصہ ہے، اور ہم پاکستان کی صورتحال کو بھی اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس نقشے میں موجود ایک جگہ ایک مختصر سا پاکستان دکھایا گیا ہے جو بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بغیر دریائے سندھ کے بھارت کی طرف کے کنارے اور بھارتی سرحد کے درمیانی علاقہ ہے۔ اس سازش کا مقصد مشرق وسطیٰ کے ذریعے وسطی ایشیائی تک رسائی حاصل کرنا بھی ہے۔ ان سابق سوویت ریاستوں تک پہنچنے کے لیے مشرق وسطیٰ ہی نہیں، افغانستان اور پاکستان سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس علاقے میں امریکی کھیل سے یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں نیٹو کی جانب سے اس نقشے کی تقسیم کا مقصد بھی یہی تھا۔ 2006 میں یہ نقشہ نیٹو ہی نہیں، فوجی اور حکومتی حلقوں میں بھی تقسیم کیا گیا، لیکن یہ عوام کے علم میں بہت کم آ سکا۔ جریدے نے لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کا فقدان مسئلہ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دانستہ ایسی صورتحال پیدا کی ہے کہ وہاں جمہوریت پروان نہ چڑھ سکے۔ نام نہاد جمہوریت کے صرف انہی ممالک میں اجازت ہے جو امریکہ کے سیاسی مطالبات پورے کرتے ہیں۔ امریکہ نے دانستہ جمہوریت کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ 1953 میں ایران کے وزیر اعظم مصدق کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر وہاں بادشاہت قائم کر دی گئی۔ سعودی عرب، مصر، ترکی، اردن اور شیخون کی حکمرانوں والی عرب ریاستوں میں فوجی کنٹرول یا آمریت اس کو پسند ہے۔ اسی نقشے پر کسی اسلامی ملک نے چوں تک نہیں کی۔ صرف ترکی ایسا ملک تھا جس نے نیٹو میں اس پر باقاعدہ احتجاج کیا۔ 15 ستمبر 2006 کو ترکی کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا۔ نقشے کو نیٹو ملٹری کالج میں وضع کرنے پر وہاں موجود ترک فوجی افسر غصے میں آ گئے۔ یہ امر واضح ہے کہ نیٹو کالج میں نقشہ پہنچنے کی کسی نہ کسی طرح امریکی نیشنل وار اکیڈمی کی طرف سے منظوری حاصل تھی۔ ترک فوج کے چیف آف اسٹاف نے اس صورتحال پر امریکی افواج کے سربراہ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اس نقشے کے بارے میں شدید احتجاج کیا جو مڈل ایسٹ، پاکستان اور افغانستان کے بارے میں ہے۔ تاہم امریکہ کی طرف سے فوری طور پر تردید کی گئی کہ یہ نقشہ امریکی پالیسی اور مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قارئین اکرام، اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ نقشہ واقعی امریکی پالیسی اور مقاصد کے مطابق ہے کہ یا نہیں۔ تو دوستو، یہ تھا پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ سازش گریٹر اسرائیل کا 6واں پارٹ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا لاسٹ 7واں پارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کیونکہ یہ جتنی بھی سازشیں ہیں اگر ان کے اوپر تبھی ہم نظر رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔